الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات عزیزان محترم، اس معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 16واں سورہ ہے اور یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے۔ خدا کے دیکھو یہ لہجہ، اگر آیت کا لہجہ سمجھ میں آ گیا تو یہ لہجہ خود بتلائے گا کہ یہ کلام خدا کا ہے۔ آیت کا لہجہ واللہ، اب آیت کے لہجے کو دیکھنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ دیکھ رہے نا لہجہ قرآن مجید کا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کیفیت میں تمہیں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع، پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدۃ، اور دل و دماغ دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان طاقتوں سے علم حاصل کرو اور اس کی بارگاہ میں پیشانی ٹیک دو۔ دیکھو اگر یہ میسج پہنچا تو پھر تمہید یہیں سے آگے بڑھ جائے گی کہ یہاں ذکر ہے بطن مادر سے لانے کا۔ سورہ علق میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا، پڑھ حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا۔ بھائی عجیب محل فکر ہے، بڑا چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، یہ مطالبہ معقول ہے یا نامعقول؟ معقول ہے نا، بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا۔ لیکن اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے ہوا میں اڑ جا، تو یہ سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا کہا کیسے۔ جو کام کر نہیں سکتا وہ کہا کیسے؟ تو اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کرنے والا کر سکے۔ اقرا حبیب پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھے گا کیسے؟ مرحلہ فکر ہے۔ اچھا تو وہاں گفتگو کی اس سورہ اقرا میں اور دوسرے مقامات کے اوپر خالقیت پہ گفتگو کی، اور اب یہاں کہہ رہا نہیں صرف پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، میں تمہیں بطن مادر سے
خانے پیدا تک پہنچاتا ہوں. ماں کے پیٹ سے نکالا باپ کے گھر میں پہنچا دیا. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ دیکھو ایک ہے حاکم جو حکم دے, ایک ہے محکوم جو حکم مانے. جو جس گھر میں پیدا ہوگا, بھائی عجیب مسئلہ فکر ہے, جو جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کے مالک کی بات مانے گا یا نہیں؟ یعنی ہر بیٹا اپنے باپ کا محکوم ہے. اسی لیے محمد کی پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ محکوم نہ بننے پائے. عجیب مسئلہ فکر ہے, عجیب مسئلہ فکر ہے. اور ظاہر ہے کہ ان مراحل پر روکوں گا نہیں, لیکن یہ جملے یہ میسج پہنچ جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا. بھائی ہر باپ حاکم ہے, ہر بیٹا محکوم ہے. اگر عبداللہ زندہ رہتے تو محمد کو محکوم بننا پڑتا. بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے باپ کو اٹھا لیا تاکہ میرا نبی محکوم نہ بننے پائے. بھائی یہاں تک آ گئے. اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے پھر ابو طالب کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا, اپنے گھر میں پیدا کیا. اب بات صحیح ہو یا غلط, لیکن آج بھی رسم دنیا ہے کہ بیٹا اگر لڑکا اگر کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچپنے سے احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. یہ بھی عجیب ہے فکر ہے. اب وزیر کے گھر میں پیدا ہوا, بھائی وہ خاک ہے, کچھ بھی تو نہیں, لیکن چونکہ وزیر کا بیٹا احترام ہو رہا ہے. عالم کے گھر میں پیدا ہوا, بھائی عجیب مرحلہ ہے. اور اس مرحلے پر تمہید میں روک رہا ہوں میں. اچھا عالم کے گھر میں پیدا ہو, وزیر کے گھر میں پیدا ہو, صدر مملکت کے گھر میں پیدا ہو, بچے میں کچھ نہیں ہے, ابھی تو بچہ ہے, لیکن چونکہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے بچپنے سے احترام. اب مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. پھر کیا کیا اللہ نے؟ تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی. بہت توجہ رہے, لیکن بہت طویل گفتگو نہیں ہے, لیکن کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دیے, تمہیں دل و دماغ دیے. اچھا بھائی حواس سے خمسہ 5 حواس تمہیں دیے. تم آنکھوں سے دیکھتے ہو, کانوں سے سنتے ہو, زبان سے چکھتے ہو, بھیا یہ نا. اچھا ہاتھوں سے چھوتے ہو. یہ ہوا سے خمسہ, یہ جو 5 چیزیں ہیں, سننا, دیکھنا, چکھنا, سونگنا, بھئی یہ چھونا, یہ 5 طاقتیں تمہیں دی ہیں. اچھا بھائی تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو نا. آنکھ نہیں دیکھتی, تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. کان نہیں سنتا, تم کانوں سے سنتے ہو. تو تمہارا چھوٹا سا وجود ایک دن بھی وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے. چھوٹا سا وجود ایک دن وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے. پوری کائنات کو سمجھتے ہو کہ وسیلے کے بغیر زندہ ہے. بھائی عجیب مسئلہ فکر ہے. اچھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کانوں سے سن رہے ہو. اگر آنکھ میں خرابی ہو دیکھ نہیں سکتے, اگر کان میں خرابی ہو سن نہیں سکتے, تو تمہاری زندگی کی بقا اسی پر ہے کہ وسیلے بے عیب ہو. وسیلے بے عیب ہو. اچھا تو اب بے عیب وسیلے تمہیں عطا کیے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو اور ہماری بارگاہ میں شکر. بھائی عجیب مرحلہ ہے. دیکھو یہ شکر جو ہے نا, اب اسے عبادت کہو یا شکر کہو, چیز ایک ہے. عبادت کہو یا شکر کہو, چیز ایک ہے. اور عبادت میں تمہاری مرضی نہیں, تمہاری خواہش نہیں, خواہش اس کی. اب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے
اور وہ جملہ سن لو پھر میں آگے جاؤں گا. ابلیس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ڈانٹ پڑی, اور جب ڈانٹ پڑی تو کہنے لگا پروردگار مجھے اس سے معذور رکھ, اس کو سجدہ نہیں کروں گا, معذور کر دے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روئے زمین کی ایک ایک بالش پر اپنے سجدے بچھا دوں گا. دیکھو سجدے سے انکار نہیں ہے, سجدے سے انکار نہیں, اسے سجدہ کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو کرنا چاہتا ہے, آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا. جانتے ہو پروردگار نے جواب کیا دیا؟ پروردگار نے جواب دیا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. اب آپ سے بہتر اس مرحلے کو کون سر کرے گا؟ دیکھو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے. اب عبادت کا فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی. یہی سبب ہے کہ دیکھو یہ جتنے بت تھے خانے کعبہ میں, پتھر نہیں تھے. اچھا حجر اسود بھی پتھر, بت بھی پتھر, حجر اسود بھی پتھر. سن 8 ہجری میں بت ہوا ہے, سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کیا, یعنی 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو, 9 ہجری میں کہا پتھر چومو. عجیب مرحلہ ہے. 8 ہجری میں کہتا ہے پتھر توڑو, 9 ہجری میں کہتا ہے پتھر چومو. تو آج پتہ چل گیا کہ پتھر برابر نہیں ہے. تو جب پتھر برابر نہ ہو تو انسان اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ میسج پہنچ رہا ہے نا. اچھا تو اب آسانی کے ساتھ ہم اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں. عبادت وہ جو وہ چاہے, بس سچی بات تو یہی ہے. عبادت وہ جو وہ چاہے, اور جو تمہاری اپنی خواہش نفس ہو اس کا نام ہے عربی میں ہوا. ہوا بھائی یہی تو لانا تھا. ہے واو چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف. ہوا کے معنی خواہش. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہوا مخالف ہے عبادت کی, اور عبادت مخالف ہے, مقابل ہے ہوا کے. اگر ہوا سمجھ میں آ گئی تو پھر یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اس لفظ ہوا کو اپنے ذہن میں رکھنا. ہوا کے معنی سمجھ گئے؟ بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں, ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں, نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں. بھائی ہوا کے معنی انسان کی اپنی خواہش, ٹھیک ہے نا. من ازلمو, بھائی عجیب و غریب آئے تھے. ممن اتبع ہوا ہو, دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اپنی ہوا کی پیروی کرے. سمجھ ہو نا؟ من ازلم ممن اتبع ہوا ہو, دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیروی کرے. آفر رایتا, دوسری آیت, آفر رایتا من اتخذ الہہ ہوا. حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے خدا نہیں مانتے, اپنی ہوا کو خدا مانتے ہیں. دو آیتیں ہو گئی. اچھا اب ہوا کے معنی خواہش, اس کی جمع ہے اہوا, خواہشیں. ٹھیک سننا, سورہ جاسیہ 45واں سورہ قرآن کا, اور اس سورہ کی 18ویں آیت اہوا. یہ اہوا اگر سمجھ میں آ گیا پھر میں آگے جاؤں گا. ہوا اور اہوا. کہنے لگا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. بھائی اس آیت کو حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دوبارہ پھر دیکھ لینا, ہوم ورک کرنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعھا, اتباع کرو, پیروی کرو شریعت کی. ولا تتبع اہواء الذین اہواء الذین لا یعلمون, اور خبردار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو. دیکھو دو برابر کے جملے ہیں, پیروی ہو شریعت کی, پیروی ہو شریعت کی, پیروی نہ ہو جاہلوں کی. جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا, جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی. بھائی بہت توجہ ہے. فلا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اب ہم یہاں تک تو آ گئے نا, تو ہوا کی جمع اہوا. ایک آیت اور سنتے جاؤ, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض. اگر حق
لوگوں کی احوا کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے. حق خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق گردن دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی، تو ساری پرابلم جو دنیا میں ہے وہ ہوا کی ہے. طے ہو گئی بات. تو اس ہوا کو توڑنا ہے. توجہ، بہت توجہ. اس ہوا کو توڑ دینا ہے. اگر تم نے اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی ہوا کو توڑ دیا تو تم اللہ کے بندے سچے ہو. اور اگر توڑ نہ سکے، خواہشوں کے گرداب میں پھنس گئے تو تم سچے بندے نہیں ہو اللہ کے. تو اب ہوا کو توڑوانے وہ آئے جو خود ہوا سے دور ہو. ہدایت کے لیے وہ آئے جو ہوا سے دور ہو. اسی لیے میرے نبی کے لیے آواز دی، وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا محمد اپنی ہوا سے بات بھی نہیں کرتا. جو کہتا ہے وہ وحی الہی. بھائی یہ ہے مرحلہ فکر جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. میرے نبی کی زبان مطہر سے جو جملہ نکلے وہ وحی الہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی کوئی ذاتی لائف ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. بھائی میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں اب مقام رسالت تک آیا ہوں تو چند آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ. سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، آیت کا 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے اللہ کی قسم، یہ تیور تو دیکھنا آیت کے. آیت کے تیور کو دیکھ رہا. حبیب تیرے اللہ کی قسم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تیرے اللہ کی قسم لا یؤمنون. یہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں. جاؤ حوالہ دے دیا ہے اور ترجمہ دیکھنا ہے آیت مبارکہ کا. لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت مومن بنیں گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ کروائیں. سن رہے ہو؟ مومن کب بنو گے؟ فقط محمد رسول اللہ کہنے سے مومن نہیں بنو گے. آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم فیصلہ کرواؤ رسول سے. سما اچھا فیصلہ کروا لینا بھی کافی نہیں ہے. سما لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ بھی کافی نہیں ہے. فیصلہ کروائیں اور پھر تیرے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جائیں. اعتراض نہ کریں کہ اسے کیوں چاہتا ہے، مجھے کیوں نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ دل میں یہ شبہ نہ ہے کہ اسے عالم دے دیا، ہمیں عالم کیوں نہیں دیا. تیرے فیصلے میں کھلے دل سے راضی ہو جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو آگے چلتے چلو. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور تیری بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر دیں. خدا کی قسم اس جملے کے ویٹ کو محسوس کرو. یُسَلِّمُ تسلیما، تیری بارگاہ میں اپنے سر تسلیم کو خم کر دے. خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. یہ قرآن کے پیغامات ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا بڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہا ہوں. بھائی آیتوں سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ بھائی بتلاؤ کافی ہے یا نہیں؟ کتاب کافی ہے یا نہیں؟ جب کتاب کافی ہے تو سنتے چلو. سورہ مزمل میں آواز دی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. حبیب ہم نے، بھائی توجہ ہے، ہم نے تجھے موسیٰ جیسا رسول بنایا. خطاب
اربوں سے ہے. ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فرعون کے پاس بھیجا تھا. یہ سورہ مزمل ہے, یہ سورہ مزمل ہے. اور اب سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا, فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے. قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے, اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. یعنی میرا محمد آدم کا گواہ, نوح کا گواہ, ابراہیم کا گواہ, موسیٰ کا گواہ, عیسیٰ کا گواہ. گواہ وہی جو آدم کو دیکھے, نوح کو دیکھے, ابراہیم کو دیکھے. تو نبیوں کو تو یقین ہے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا تھا. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ پہنچاؤ قرآن کے میسج کو ان کلمہ پڑھنے والوں تک پہنچاؤ جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے, حرف سے نیچے نہیں اترا. قرآن کا میسج پہنچاؤ. وہ سورہ مزمل, یہ سورہ مائدہ, اور اب سورہ بھائی عجیب و غریب آئے تھے. اب ایک آیت درمیان میں اور بھی سنتے چلو. سورہ نیل میں آواز دی بھائی عجیب, یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. حبیب پہلے تو وہی بات کہیے, حبیب سارے نبی اپنی قوم کے گواہ, اور حبیب تو ان سارے نبیوں کا گواہ. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. نزلنا علیک, رک جانا, یہ ہے مقام محمد عربی. نزلنا علیک الکتاب, حبیب اس کتاب کو ہم نے تیرے اوپر اتارا ہے. تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے. بشریٰ, یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. اچھا اجازت دیتے ہو کہ میں رک کے دو جملے تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھوں؟ یا دیکھو میں ملا کی جان آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. رکے رہنا پھر سننا آیت کو پھر سننا. کہنے لگا نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک کب نازل کیا؟ سوال تو ہے. کہا قرآن پڑھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں نازل کیا. جواب تو مل گیا. اچھا مالک رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں, دن میں اتارا رات میں, کہا پھر قرآن پڑھو. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تم سوال کرتے جاؤ, قرآن جواب دیتا جائے. اچھا مالک رمضان میں اتارا قرآن کو, مبارک رات میں اتارا, اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسے قدر کی رات میں اتارا. یہاں تک تو آ گئے نا. رکے رہو, خدا کی قسم رکے رہو. قرآن اتارا, رمضان کے مہینے میں اتارا, مبارک رات میں اتارا, اس رات کا نام ہے قدر کی رات. یہاں تک تو جواب مل گیا. مالک ذرا اب یہ بتلا دے کہ اتارنے کا ذریعہ کیا تھا. کہا پھر قرآن پڑھو, سورہ شعراء, نزل بہ الروح الامین, ہم نے جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا مالک اب یہاں تک تو ہم آ گئے. یعنی اب دیکھو مختلف مقامات سے تمہیں جوابات ملتے جا رہے ہیں. یہاں تک آ گئے کہ جبریل کے ذریعے آیا. بھائی توجہ رکھنا, جبریل کے ذریعے آیا. مالک میرے نبی کے سر پہ اتارا, کانوں پہ اتارا, کہاں اعلیٰ قلبی, محمد کے دل پہ اتارا. رکو نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا. میرے نبی کے کانوں پہ قرآن نہیں آیا, میرے نبی کے حافظے پہ قرآن نہیں آیا, میرے نبی کے دماغ پہ قرآن نہیں آیا. قرآن آیا ہے میرے نبی کے دل پر. اور سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا. جاؤ یہ جو حوالے دے رہا ہوں یہ دیکھنا قرآن کی قوت کیا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنا وزن ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اتر جائے پہاڑ ہٹ جائے. عجیب کمال ہے,
عجیب کمال ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ میسج پہنچ گیا۔ پہاڑ استقلال کی علامت ہیں، پہاڑ ثبات قلم کی علامت ہیں، پہاڑ ہلتے نہیں ہیں، پہاڑ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے، پہاڑ زلزلوں کے باوجود وہیں پہ موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ پہاڑ جو ہٹے نہیں، اگر قرآن آ جائے ہٹ جائے، کتنا مضبوط ہے قرآن، اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ کیا قوت ہے میرے محمد کے دل کی، سمجھ میں آ گئی؟ میرے محمد کے دل کی قوت سمجھ میں آئی تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ سمجھو مقام محمد کو سمجھو۔ اگر مقام محمد کو سمجھ گئے تو پھر میں آگے بڑھوں گا، لیکن اس مقام پر روک رہا ہوں میں۔ اچھا، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی، تیرے اوپر اتاری۔ اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے۔ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ تبیانا لکل شے، ہدن یہ قرآن ہدایت ہے، رحمتن یہ قرآن رحمت ہے، بشرا یہ قرآن بشارت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اس جملے کو ذرا سا اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ 4 صفتیں بیان کی، تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے۔ قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری، 4 صفتیں ہیں نا قرآن کی۔ جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوا آگے بڑھا تو قرآن میرے نبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علمک ما لم تکن تعلم، حبیب سارا علم تجھے دے دیا۔ ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، ہر شے کا علم میرے نبی میں ہے۔ قرآن برابر ہے نبی کے، نبی برابر ہے قرآن کے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے، وہ جگہ یہ تو بالکل میتھمیٹیکل بات ہے، اور اس میں کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے، کوئی منطق بھی نہیں ہے۔ جو بچے ہیں نا یہ سمجھے اس بات کو۔ تو سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد میں، قرآن برابر محمد کے، محمد برابر قرآن کے۔ دوسری صفت ہدن، قرآن ہدایت ہے، حبیب تو لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ 2 صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں۔ تیسری صفت رحمتن، قرآن رحمت ہے، حبیب تو وما ارسلناک الا تین صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں۔ چوتھی صفت بشرا، قرآن خوشخبری ہے، حبیب تو یا ایھا نبی، سورہ احزاب 33واں سورہ، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرن، تجھے ہم نے خوشخبری سنانے والا بنایا۔ سارا بیان قرآن میں، سارا علم نبی میں۔ قرآن ہدایت، نبی ہدایت کرنے والا، قرآن رحمت، نبی رحمت، قرآن خوشخبری، نبی خوشخبری سنانے والا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کہو یا محمد کہو ایک ہی چیز ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈالا قرآن کہلایا، جب نور میں ڈالا محمد کہلایا۔ یہ سن رہے ہو؟ اچھا میں اس بات کو یاد رکھو کہ میری گفتگو کسی فرقے کے فریم ورک کے اندر نہیں ہوتی۔ میں تو قرآن اور حدیث کا ترجمان ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جملہ سننا بھائی، جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن۔ یعنی قرآن اگر لا رہے
تو میرا نبی لا رہے، اور قرآن اگر بے عیب تو میرا نبی بے عیب۔ اچھا اب مجھے معاف کر دینا اگر اس منبر پر بیٹھنے کے بعد اس محترم مجمع کے سامنے میں قرآن کی غلطیاں نکالنی شروع کر دوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا۔ تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا کے نکال دو، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اچھا بھائی تو اب مجھے معاف کر دو، جیسا قرآن ویسا نبی، جیسا نبی ویسا قرآن، نبی برابر ہے قرآن کے، قرآن برابر ہے نبی کے، طے ہو گئی بات۔ لیکن اس منبر سے اس کو ثابت کرنے کے بعد میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی عقیدہ، اور تمہیں حق ہے کہ مجھے پوچھو کہ جناب ابھی تو آپ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن برابر ہے محمد کے اور محمد برابر ہے قرآن کے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کا عقیدہ بدل گیا کہ نہیں؟ عقیدہ نہیں بدلا، میں تو اس جملے کو روک کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو اب میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے نا۔ اچھا آپ تم پوچھ سکتے ہو، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ کہاں سے کہہ دیا کہ قرآن سے اللہ نے محمد کو قرآن سے بڑھا دیا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتلاؤ۔ دونوں آیتیں ہدیہ کر چکا اور اب دونوں کو جوڑ رہا ہوں۔ بہت توجہ ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین۔ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے تمام حضرات جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں، یہ سب کی آواز آپ کے قریب ہے، رائمنڈ وہاں تک آواز جانی چاہیے، مل کے سب کی، اس کونے سے لے کے اس کونے تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قرآن رحمتاً للمسلمین، میرا نبی رحمتاً للعالمین۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے عالمین کے معنی نہیں معلوم، یعنی لغت کا ترجمہ نہیں، عالمین کے معنی بہت سے جہان، یعنی واقعاً عالمین کے معنی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری یہ زمین عالمین نہیں ہے، عالمین بہت بڑا ہے۔ یہ مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری، شمس، قمر، یہ مل کے بھی عالمین نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے۔ کتنا بڑا ہے عالمین مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک جگہ مجھے عالمین کے معنی خود مل گئے، قرآن ہی میں ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ نازک مراحل فکر سے، لیکن میں مقام محمد عربی پر رکا ہوں، ٹھیک بھائی؟ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا۔ اتنا بڑا رسول بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس رسول نے آنے کے بعد کیا کیا؟ اگر یہ میسج ڈیلیور ہو گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ گئی۔ کیا کیا؟ کہنے لگا یہ تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا۔ اب یہ بحث نہ کرنا، خدا کی قسم نہ کرنا،
کہ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کیسے دیکھتا ہے. اس لیے کبھی اچھا ہم کانوں سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے سنتا ہے جب کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے؟ یہ بحث نہ کرنا. اس لیے کہ پرسوں رات کو دھرم پورے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم جب خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں کے سنتے ہو. تو اللہ نے تمہارے وجود میں اپنے وجود کی ایک دلیل رکھی. یہ خواب جو ہے نا، اس کے وجود کی ایک دلیل ہے تمہارے وجود کے اندر، کہ اگر تم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہو، بغیر کانوں کے سن سکتے ہو، تو وہ تمہارا خالق. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میرے نبی کا میسج کیا تھا؟ مکے کے مشرکین کے درمیان دیکھو سب مشرک ہیں. اچھا محمد رسول اللہ کا خدا جسے ہم مانتے ہیں، وہ نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چکھا جائے، نہ چھوا جائے. ہاں حواس کے دائرے میں نہیں آتا. تو اب سمجھائیں کیسے؟ بس سننا خدا کی قسم، کیسے سمجھائیں؟ تو ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ نفی کے ذریعے اس بات کرو، جو مقابل ہے اس کی نفی کرو تو یہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تم جو یہ بتوں کو پوج رہے ہو، تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا. تمہارے بت بہرے، میرا خدا سننے والا. تمہارے بت اپاہج، میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمہارے بت بول نہیں سکتے، گونگے، میرا خدا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. وہ موسیٰ سے پہاڑ پہ کلام کرتا ہے. تو کلام وہ کرے، دیکھے وہ، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، سنے وہ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ. تو اسے چھوڑ کر انہیں کیوں مان رہے ہو؟ بھائی یہ تھا پیغام تھا یہ سننا. اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر، زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن یہ جملے تم تک پہنچ جائیں تو میری محنت سوالت ہو گئی. میرے نبی نے کیا کیا؟ تمہارے خدا لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، گونگے، اپاہج. ٹھیک. میرا خدا دیکھنے والا، سننے والا، کلام کرنے والا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا، ہر شے پر اس کا علم محیط. پہلے ان کی برائیاں بیان کی، پھر اپنے خدا کے اوصاف بیان کیے. یہی تو کیا. تو اب میں کیسے یہ جملہ کہوں کہ پہلے برائیاں بیان کی ان کی، پھر اچھائیاں بیان کی اپنے خدا کی. یعنی صرف کلمے میں ایسا نہیں ہے، پیغام میں بھی یہی ہے، پہلے لا بعد میں اللہ. لا الہ، بھائی یہی تو ہے، بھائی یہی ہے نا. کلمے میں پہلے لا ہے بعد میں اللہ ہے. میرے نبی کے پیغام میں بھی پہلے لا ہے بعد میں اللہ ہے. اچھا تو عرب وہ بڑے بڑے سردار جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھو میں تمہارے بزرگ کو اگر کچھ کہہ دوں تو تمہیں حق ہے کہ الٹ کے میرے بزرگ کو کہو. کیا حق ہے؟ یہ بالکل فطری حق ہے. تو بھائی میں نے آپ کو ناراض کیا، بھائی میرا جھگڑا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کے بزرگ سے تو نہیں، لیکن اگر میں آپ کے بزرگ کو کچھ کہوں گا جواب میں آپ الٹ کے میرے بزرگ کو کہنے کا حق رکھتے ہیں. مجھے بتلاؤ کہ میرا نبی ان کے بزرگ خداؤں کو برا کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں بولتا. سب حیران ہیں، سارے مشرکین حیران ہیں، بڑا بڑا سردار حیران ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینے والے، یہ حمیت پر قتل ہو جانے والے، یہ اپنی غیرت پر جان دے دینے والے عرب مشرک کہتے کہ محمد تم نے ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکالے ہیں، لاؤ اپنے خدا کو تو 500 عیب ہم نکالیں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. لاؤ اپنے خدا کو تو 500 عیب ہم نکال دیں. لیکن سارے مشرک خاموش رہے، کوئی نہ بولا. بھائی کیوں نہ بولا؟ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، اس تک بعد میں جاؤ گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب میں زیادہ اپنے سننے والوں کو اس مرحلے فکر پر نہیں روکوں گا، لیکن مجھے جملہ اب بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اب تم آیا تھا اس کے ذکر پر جس کا ذکر خدا کو محبوب ہے.
ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی کی مجال ہے بھائی مجھے معاف کرنا، میں جب کبھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو قرآن مجھے روک لیتا ہے، ٹھیک؟ کبھی حد سے آگے نہ بڑھو، تو قرآن نے حدود معین کر دی ہیں، لیکن اگر قرآن خود بتلائے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے افضل ہے تو اب میں کیا کروں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اب میں کیا کروں؟ میں نے جب قرآن دیکھا تو قرآن نے یہ آواز دی، اور سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن کا. اب بالکل دیکھو ایجنڈا ذرا سا میں بدل رہا ہوں، ذرا سا ایجنڈا بدل رہا ہوں میں. اور یہ 2-3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو لیتے جانا. ابراہیم کا قول، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک، شیخ الانبیاء، ان کا قول قرآن نے کوٹ کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مالک مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اچھا بھائی دیکھو، میں تمہارے سامنے آیت پڑھوں گا. اب آیت میں لہجہ نہیں ہوتا، یہ جملہ پہنچا میرے جاننے والوں تک یا نہیں؟ آیت میں بھائی الفاظ ہے نا، لہجہ نہیں ہے، لہجہ. تو اب میں جو لہجہ دے رہا ہوں وہ آیت کا مفہوم ہے. ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، جبین مشیت پہ شکن آ گئی. ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ دیکھو شکن آ گئی ہے نہیں، اب یہ لہجہ پیدا ہو رہا ہے. قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم گھبرا گئے. قال بلا، کہا مالک ایمان تو ہے، بلا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان نہیں ہے، مجھے اطمینان چاہیے. اچھا یا سننا، ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. مالک مجھے اطمینان چاہیے، اس لیے میں نے دعا کی. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. جاؤ ابراہیم 4 پرندے دو، ان پرندوں کو مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں ان کو کاٹو، کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں، چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دو، پتہ ہی نہ چلے کون سا ٹکڑا کس کا ہے. اور یہ تمہاری بستی کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، تھوڑا تھوڑا گوشت ان پہاڑیوں پر رکھاؤ، پھر نیچے اترو، اور نیچے اترنے کے بعد ادعوہن، ان سارے جانوروں کو آواز دو، یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. سن لیا تم نے سن لیا. ابراہیم نے پرندے لیے، پرندوں کو مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد کاٹا، ان کے گوشت کو ملایا. 7 پہاڑیاں جو ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف تھی، تھوڑا تھوڑا گوشت ابراہیم نے رکھا، جانوروں کا گوشت پہاڑیوں کی چوٹیوں میں رکھ دیا. نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد ابراہیم نے آواز دی، ہلم الیہ، جانوروں میرے پاس آ جاؤ. مردہ جانور تھے مگر نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے آ گئے. عجیب محلہ فکر ہے نا. تو یہ ہے نبی کی آواز کی قوت. مردہ جانور زندہ ہو کے پہاڑ سے اتر آئے. ٹھیک ہے، مردہ جانور، مردہ اگر زندہ ہو اور انسان ہو تو اسے تو یقیناً آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو اب مجھے اجازت دو کہ میں جملہ کہوں. ابراہیم ہمارے بھی باپ تمہارے بھی باپ. اس جملے کی تشریح کبھی مجھ سے پوچھ لینا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. سورہ حج کی آیت ہے. ٹھیک، اتنا بڑا نبی، ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. مجھے معاف کر دینا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ سارے نبی میرے سر آنکھوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ میرے محمد کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی عجیب و غریب محلہ فکر ہے. اگر میں پڑھنی شروع کروں پوری سورت کو تو بڑا وقت ہو جائے گا. والفجر واللیال عشر، یہاں سے شروع ہوا سورہ، اور اب سورت کلوز ہونے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کے پاس.
اس نبی نے کہا، اس اولو العزم نبی نے کہا میرے پاس اطمینان نہیں ہے، اور اس اولو العزم نبی کے لیے اللہ نے کہا تیرے پاس اطمینان ہے. تو مطمئن ہے. مجھے بتلاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، ایسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. سن لیا مقام محمد کو؟ نہیں بھائی، کہاں سنا؟ اب تو دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہی، لیکن اب ایک جملہ تو سنتے ہی جاؤ. اے اطمینان رکھنے والے محمد، اپنے رب کے پاس آ جا. یہی تو ہے. اے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد آ جا اپنے رب کے پاس. نہیں، گردن ہلا رہے ہیں آپ، ترجمہ غلط ہے. جان بوجھ کے میں نے غلط ترجمہ کیا، جان بوجھ کے. سنو گے صحیح ترجمہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی، آ جا، نہیں واپس آ جا، آ جا، نہیں واپس آ جا. تم مجلس میں آئے ہو، گھر واپس جاؤ گے تو واپس بولتے ہیں گھر کے لیے. محمد واپس آ جا. آج طے ہو گیا کہ محمد کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے، محمد کا وطن ہے عرش الہی. تو اب یہاں فیصلہ کر لو نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، وہ رہنے والا ہے عرش کا. تو اب آج سے یہ بحث بند کر دینا کہ وہ خاکی تھا یا نوری تھا. بھائی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. چھوڑو ان بحثوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب تمہاری سمجھ میں تو بات آ گئی ہوگی نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اور میرا نبی کیا ہے. دیکھو میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا. ایک آیت ابراہیم کے لیے پڑھی، ایک آیت اپنے نبی کے لیے پڑھی. تو اب ایک آیت موسیٰ کے لیے سنتے جاؤ اور ایک آیت میرے نبی کے لیے سنتے جاؤ. تقریر یہاں رک جائے گی. سورہ طٰہٰ، 20واں سورہ قرآن کا، چھوٹا سا پیراگراف. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. جاؤ موسیٰ. تیور دیکھو، میں بار بار اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں، آیات کے لہجے پہ توجہ رہے. یعنی لہجہ بتلاتا ہے کہ کلام خدا کا ہے. لہجہ خود بول رہا ہے. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. جاؤ موسیٰ، فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. اعلیٰ، موسیٰ نے دعا مانگی. اعلیٰ کے معنی موسیٰ نے کہا، دعا مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اب تو وقت ہی نہیں رہا. اچھا جاؤ موسیٰ، فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. اعلیٰ، موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. یعنی ابھی گئے نہیں ہیں، پہلا حکم نبوت آیا ہے، جاؤ فرعون کے دربار میں. کہتے ہیں وزیر دے دے تو جاؤں گا. موسیٰ کی نبوت کے پہلے دن وزیر ملا ہے، تو اب میرے محمد کو ذوالعشیرہ میں وزیر کیوں نہ ملے؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، اور میرے کام کو آسان بنا دے. وجعل، اور بنا دے، لی میرے لیے وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے. مالک، اس کا نام ہارون. مالک، میرا اسے رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے. گفتگو تمام ہو گئی یا گفتگو تمام ہو گئی؟ اب نہیں روکوں گا تمہیں، لیکن یہ جو ٹکڑے ہیں نا انہیں الگ الگ یاد رکھو. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے. نام ہارونا، رشتہ اخی، وہ میرا بھائی ہے.
الگ الگ ایک ایک لفظ کو میں نے الگ کیا ہے. اب میں پوچھوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ نام بھی بتلا رہے ہو, رشتہ بھی بتلا رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ اہل بھی ہے, تو اپنا وزیر خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ قرآن ہے بھائی, یہ قرآن ہے, قرآن اپنا وزیر خود بنا لو. کہا کہ نہیں بھائی, میں ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں, اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کا اذن آپ کو کس نے دے دیا؟ بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے, نام ہارون, اخی میرا بھائی ہے. یہ موسیٰ کی دعا ذہن میں محفوظ رکھنا. فقط 5 یا 7 دقیقے لوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی. اب میرا نبی 17واں سورہ قرآن مجید کا, سورہ بنی اسرائیل, اور وہ آیت تمہارے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وہ موسیٰ کی دعا, یہ میرے نبی کی دعا. اب فرق تو دیکھو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, فرق تو دیکھو. قول میرے محمد دعا مانگ, وہاں کیا تھا؟ اعلیٰ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے, یا حکم خدا سے نبی کو دعا مانگنی ہے. آرام سے بھائی سننا. موسیٰ اور میرے نبی کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیا کمال کا جملہ ہے کہ قل حبیب دعا مانگ. تو اب مجھے فٹ نوٹ لگانے کی اجازت دے دو. موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے, قالا اسے دعا مانگی. قل میں کہتا ہوں مانگ. اب میں مالک سے پوچھتا ہوں کہ مالک جب تجھے معلوم ہے کہ ایک مددگار کی ضرورت ہے تیرے رسول کو, تو دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حبیب یہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا, تو کیا دین کو تمہاری مرضی میں چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, پھر سننا. قول حبیب دعا مانگ, رب ادخلنی مدخل صدق. مالک یہ ہجرت کے وقت کی آئے تھے. مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق, اور مجھے سچائی کے ساتھ مدینے سے باہر نکال دے, سچائی کے ساتھ. وجعل اور بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانن طاقتور, نصیرا مدد کرنے والا. مالک مجھے مددگار دے دے. میرے جملے کو یاد رکھو گے, مالک مجھے مددگار دے دے. میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. تو کب تک صرف یا اللہ مدد کہتے رہو گے؟ دل کی مراد پائے گا, جو نہیں لگائے گا وہ دنیا میں سینٹرل جیل, آخرت میں جہنم میں جائے گا. مگر ہمارا ایسا آنا چاہیے کہ منافقین کے دلوں کو پانی تک ہو جائے, پھر کے نعرہ مدد
مدد نہیں مانگی کہ اللہ مدد کر دے، نہیں، مددگار مانگا ہے تاکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا قیامت تک کے لیے سنت رسول بن جائے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہوئی، اب ملا لو موسیٰ کی دعا کو میرے نبی کی دعا سے ملا لو، مجھے اجازت دے دو 2 دقیقے مسائل کے بھی لوں گا۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وجعل بنا دے لی میرے لیے من اہلی میرے خاندان سے ایک وزیر، ٹھیک، میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے۔ موسیٰ کی دعا ہے، نام اس کا ہارون ہے، رشتہ وہ میرا بھائی ہے۔ اب چلو میرے نبی کی دعا پر وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانن طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا۔ تو موسیٰ نے کہا میرے خاندان سے وزیر دے دے، موسیٰ نے کہا میرے خاندان سے وزیر دے دے، محمد نے کہا اپنے پاس سے نصیر دے دے۔ تو موسیٰ کا مدد کرنے والا خاندان سے آئے گا، محمد کا مدد کرنے والا وہاں سے آئے گا۔ آج پیدا چلا کہ علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، تشریف لے جائیں پلیز، اس رسم کو بند ہونا چاہیے۔ ہاں بھیا یہاں سے لے لیں آپ، اور ایک میری چھوٹی سی نصیحت بس، وہ یہ کہ سیاسی جلسے اور ہیں، حسین کی مجلس اور یہ خاک نشینوں کا اجتماع ہے، یہ خاک نشینوں کا اجتماع ہے۔ تو کیا تصویر، کیا پریس، ہم پریس کے بلبوتے پہ تو زندہ نہیں ہیں، ہم تو یا علی کے نعرے پہ زندہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ مجھے ایک مدد کرنے والا دے دے، خدا کی قسم کربلا میں اگر حسین نہ ہوتے تو میرے نبی کا نام بھی مٹ گیا تھا، میرے نبی کی کتاب بھی مٹ گئی تھی۔ عجیب مرحلے سے ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی۔ میرے حسین نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ بھائی یہ جملہ تم نے بار بار سنا ہوگا اور بار بار سننا چاہیے۔ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی۔ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ حسین نے مدینے سے نکلتے وقت اپنا گلا پیش کیا، اور عاشور کے دن جب دین اسلام کی غربت کا احساس ہوا تو کہا اب جتنے گلے ہیں سب دے دوں گا۔ تقریر تمام ہو گئی، کتنے گلے ہیں سب دوں گا۔ حبیب ابن مظاہر کا گلا، مسلم ابن اوسجہ کا گلا، عابس ابن شبیب شاکری کا گلا، نہیں ابو الفضل عباس کا گلا، شبیہ رسول، یہ گلے دیے ہیں حسین نے اللہ کی راہ میں، حسین نے یہ گلے دیے ہیں۔ اچھا حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا گلا دے دوں گا، یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے گئے۔ تو حسین نے یہ طے کیا کہ کچھ گلے وہ دوں گا جو کاٹے جائیں گے، اور ایک گلا وہ دوں گا جو رسیوں میں جکڑ کے باندھا جائے گا، سکینہ کا گلا۔
अजरकुम अल्लाह। देखो बड़ी मजलूम बच्ची है ना, बड़ी मजलूम बच्ची है। अब मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, ये नौजवानों से कह रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो हुसैन प्यासे थे, हुसैन प्यासे थे, लेकिन हुसैन की प्यास कब खत्म हुई? जब शहीद हो गए। शहादत पे प्यास खत्म हो गई, अब्बास की प्यास शहादत पे खत्म हो गई, लेकिन ये बच्ची कब तक प्यासी रही? जब कूफे के बाजार में काफिला आया तो औरतें जो तमाशा देख रही थी, बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में थी, फूफी अम्मा बहुत प्यासी हूँ, पानी मांग लो। फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी मांग लूं? नहीं मालूम, नहीं मालूम कि बच्ची की प्यास कहाँ तक गई, बस नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम कि बच्ची कब तक प्यासी रही। देखो अब वाकई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, 1 या 1.5 दकीका बस। काफिला चला कूफे से शाम की तरफ, शहर हिम्स के दरवाजे पे पहुंचा। दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी। तुम रो चुके, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, तुम रो चुके, ये जुमला सुनते जाओ। कड़ी धूप थी, शिमर ने शहर का दरवाजा खटखटाया। कुछ लोग निकले, उनसे कहा हमारी पूरी फौज प्यासी है, पानी लाओ। बच्ची उस वक्त भी शहजादी ज़ैनब की गोद में बैठी थी। कुछ लोग मशकीज़े लिए हुए निकले और शिमर ने कटोरा अपने हाथ में लिया, मशकीज़े से पानी भरता है, लोगों को देता है। बच्ची गोद में बैठी है शहजादी ज़ैनब की। कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मैं शिमर से पानी मांग लूं? करबला के शहीद, उनकी प्यास शहादत पे खत्म हो गई। बच्ची कब तक प्यासी रही नहीं मालूम। बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहा जा बेटी, अगर वो तुझे दे दे तो पानी मांग ले। बच्ची आई शिमर के करीब, भाई तवज्जो रहे, आखिरी जुमला तकरीर का। बच्ची शिमर के करीब आई, जबान से कुछ नहीं कहा, पानी वैसे मांगा जैसे करबला के मैदान में असगर ने मांगा था। अपनी सूखी जबान दिखला दी। अपनी सूखी जबान दिखला दी। शिमर ने देखा और फिर अपने फौजियों को पानी पिलाने लगा। बच्ची ये समझी कि जब अपने फौजियों को पानी पिला लेगा तो फिर मुझे देगा। बच्ची पीछे पीछे चलती रही। जब सारे फौजियों ने पानी पी लिया तो उसने सकीना को देखा और सारा पानी मशकीज़े का जमीन पे बहा दिया। बच्ची खड़े कद से पानी पे गिरी। शिमर से बर्दाश्त न हुआ, ताजियाना उठाया। बच्ची घबरा के खड़ी हो गई। बाबा के सर को देखा। बाबा अब वो जमाना आ गया कि अगर मैं सारा पानी में रखना चाहूं तो जालिम मुझे ताजियाने की वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा। हमें उसवे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक कामत फरमा। परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा, दूर हुज्जत।